امام اہل سنت کنز الکرامت، جبل الاستقامت، پروانہ شمع رسالت، الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمت والرضوان کا عرس پاک بڑے ہی تزک و احتشام اور دھوم دھام کے ساتھ منایا جاتا ہے۔ امام احمد رضا کی ذات و شخصیت بالخصوص بھارت ہند و پاک کے مسلمانوں کے لیے محتاج تعارف نہیں ہے۔ بچے بچے کی زبان پر اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا نام آپ کو سنائی دیتا ہے۔ 100 سال سے زیادہ آپ کے وصال باکمال کو گزر چکے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ آپ کا تذکرہ، آپ کا ذکر لگاتار کم ہونے کے بجائے بڑھتا ہی جا رہا ہے۔ آپ کا چرچا بڑھتا ہی جا رہا ہے۔ آپ کے نام کی، آپ کے کلام کی، آپ کی تصانیف کی، آپ کی کرامتوں کی دھوم لگاتار بڑھتی جا رہی ہے۔ اور اس کی ایک وجہ یہ ہے، قرآن مجید برہان رشید میں اللہ سبحانہ کریم کا ارشاد فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم میرا ذکر کرو میں تمہارے چرچے کروں گا۔ امام اہل سنت سیدی اعلیٰ حضرت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات و شخصیت وہ ہے جنہوں نے اپنی ساری زندگی، آپ کی سیرت کے کئی الگ الگ گوشے ہیں، کئی الگ الگ پہلو ہیں، آپ کی سیرت کے حوالے سے کئی الگ الگ مضامین پر، کئی الگ الگ موضوعات پر ہم گفتگو کر سکتے ہیں۔ اور آپ کی سیرت طیبہ کے حوالے سے لگاتار تحقیق کا سلسلہ، ریسرچ کا سلسلہ جاری ہے۔ ایک 1000 سے زیادہ کتابیں تصنیف فرمائی، 1000 سے زیادہ فتاوی رضویہ، آپ کا ایک عظیم الشان، آپ کی کرامت، کنز الایمان، ایمان کا خزانہ، نہ صرف ترجمہ قرآن ہے بلکہ ترجمے کے ساتھ ساتھ بہترین تفسیر بھی۔ حیرت ہوتی ہے کہ کوئی شخص اپنی 63 سالہ زندگی میں، جبکہ امور خانہ داری بھی ہوتے ہیں، یعنی جو گھریلو ذمہ داریاں ہیں، شادی بیاہ ہے، بچوں کی پرورش کا معاملہ ہے، گھر میں اہلیہ کو وقت دینا ہے، عیالی جو تعلقات ہیں، رشتہ داریاں ہیں، انہیں نبھانا ہے، تو حیرت ہوتی ہے کہ کوئی کیسے اتنی مختصر زندگی میں اس قدر تصانیف کوئی لکھ سکتا ہے۔ بے شمار کرامتیں، بے شمار فتاوی، ایسے ایسے فتاوے کہ عقل حیران ہو جاتی ہے۔ اور لگاتار فتاوی رضویہ شریف پر تحقیق کا سلسلہ جاری ہے، لگاتار اس پر مضامین اور حواشی، حاشیہ جو ہے وہ لکھے جا رہے ہیں لگاتار۔ الحمدللہ اہل سنت والجماعت کی ایک عظیم تنظیم و تحریک
دعوت اسلامی لگاتار سیدی اعلی حضرت علیہ الرحمہ کی تصانیف کو شائع کر رہی ہے. بہت ساری ابھی تک کئی کتب ایسی ہیں، کئی کتابیں ایسی ہیں جو سائنس پر لکھی گئی ہے، علم نجوم پر لکھی گئی ہے، جغرافیہ پر لکھی گئی ہے، معاشیت پر لکھی گئی ہے. کئی تصانیف ایسی ہیں جو ابھی تک 100 سال سے زیادہ کا عرصہ بیت جانے اور گزر جانے کے باوجود وہ منظر عام پر نہیں آ سکی، شائع نہیں ہو سکی ہے. تو آپ اندازہ لگائیں کہ امام اہل سنت علیہ الرحمہ کی ذات و شخصیت کس قدر اپنے اندر وسعت رکھتی ہے. اور خوشی ہوتی ہے کہ دعوت اسلامی نے بیڑا اٹھایا ہے امام اہل سنت کی تصانیف کو شائع کرنے کا. جن کو اختلاف ہے وہ کرتے رہے. الحمدللہ ہمارا جو سینہ ہے بڑا کشادہ ہے، ہمارا ظرف جو ہے بڑا وسیع ہے. مسائل میں اختلاف ہوتا رہا ہے، امت میں ہمیشہ ہوتا رہے گا، لیکن جہاں تک عقائد کی بات ہے ہزاروں نہیں لاکھوں بگڑے ہوئے کو صراط مستقیم پر، راہ حق پر گامزن کرنے کا کام دعوت اسلامی نے کیا ہے. میں مبلغ نہیں دعوت اسلامی کا، لیکن معترف ضرور ہوں دعوت اسلامی کی خدمات کا. دنیا کے کئی ممالک میں یورپ میں دعوت اسلامی بڑے بڑے چرچ کو خرید کر پھر انہیں مسجد میں تبدیل کر رہی ہے. امریکہ جیسے ملک میں جہاں پراپرٹی خریدنا ہر کسی کے بس کی بات ہی نہیں ہے، وہاں جو ہے مہنگی پراپرٹی خرید کر پھر اس کو مسجد میں تبدیل کر رہی ہے دعوت اسلامی. اور میرا موضوع فی الحال نہیں ہے، موضوع یہ ہے کہ امام اہل سنت سیدی اعلی حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات و شخصیت پر جتنا کام موجودہ وقت میں دعوت اسلامی کر رہی شاید ہی کوئی کر رہا ہو. ایک ہمہ جہت شخصیت کا نام ہے امام احمد رضا، کئی خوبیوں کے حامل، کئی تصانیف کے مصنف، اور کئی فتاوا جو ہے آپ نے تحریر فرمائی، کئی فتاوا ذات کے جو ہے آپ مفتی جو ہے بیک وقت میں نظر آتے ہیں. ایک ہی وقت میں امام اہل سنت کی ذات آپ کو مفسر کے طور پر بھی نظر آتی ہے، محدث کے طور پر بھی نظر آتی ہے، سائنسداں کے طور پر بھی نظر آتی ہے، ایک بہترین اکنامسٹ کے طور پر بھی نظر آتی ہے، جید عالم دین کے طور پر بھی نظر آتی ہے. مخالفین اعتراض کرتے ہیں، اور وہ اس لیے کہ انہوں نے اعلیٰ حضرت کو پڑھا نہیں، اعلیٰ حضرت کی تصانیف کو پڑھا نہیں. بہت ساری بدعات جو ہیں فی زمانہ بھارت میں رائج ہیں، ان بدعاتوں کو اٹھا کر لوگ جو ہیں جو مخالفین ہیں وہ ان بدعاتوں کا ٹھکرا جو ہے وہ پھوڑنے کی کوشش کرتے ہیں امام اہل سنت کے سر پر. سنیوں کو جو ہے بدعاتی کچھ گمراہ طبقوں کی طرف سے کہا جاتا ہے، اور جو نئے کام فی زمانہ ہو رہے ہیں، جاری ہیں، ان نئے کاموں کا الزام جو ہے امام اہل سنت کے سر پر لگایا جاتا ہے. جبکہ حقیقت یہ ہے کہ جس قدر بدعات و خرافات کا رد امام اہل سنت نے فرمایا، شاید ہی جو ہے آپ کے زمانے میں کسی نے بدعات و خرافات کا رد فرمایا. اور اگر اس کو دیکھنا ہے یا پڑھنا ہے تو امام احمد رضا اور رد بدعات و منکرات نامی کتاب جو ہے علامہ یاسین اختر مصباحی کی ہے. امام احمد رضا اور رد بدعات و منکرات نامی کتاب کا مطالعہ کریں، آپ پائیں گے کہ بہت ساری بدعات جو فی زمانہ رائج ہیں ان بدعاتوں کا آپ نے تحریر کی شکل میں زبردست طریقے سے رد فرمایا ہے، اور حق کو کتاب و سنت کے ذریعے سے آپ نے ظاہر فرمایا.
ہم دیکھتے ہیں کہ علم کا جو سلسلہ ہے وہ جو علمی دبدبہ ہے، علمی رعب ہے، علمی شان ہے، علمی شوکت ہے، کہیں ایک پیڑھی میں نظر آتا ہے کہ کوئی تھا نہیں پہلے، پھر اللہ نے توفیق عطا فرمائی اور بچوں کو عالم دین بنایا، مفتیان شرع متین بنایا۔ تو کہیں ایک پیڑھی میں ہمیں علم نظر آتا ہے، کہیں دو پیڑھی میں ہوتا ہے کہ باپ عالم تھا، اس نے بیٹے کو بھی عالم بنا لیا، کئی تین پیڑھیوں میں علم نظر آتا ہے کہ باپ بھی عالم تھا، بیٹا بھی عالم ہے، اور بیٹے نے پھر جو ہے اپنی اولاد کو بھی جو ہے علم دین کے راستے پر ڈالا، عالم بنایا، مفسر قرآن بنایا، محدث حدیث رسول بنایا، پھر سلسلہ ختم ہو جاتا ہے۔ اور ہم تو یہ بھی دیکھتے ہیں فی زمانہ کہ بہت سارے اچھے اچھے علماء کرام، بہت سارے اچھے اچھے علماء کرام، مفتیان اعظام، وہ اپنے بچوں کو ڈاکٹر بنا رہے ہیں، انجینئر، ٹیچر، پروفیسر، الگ الگ فیلڈ میں ڈال رہے ہیں، اور اس کی وجہ جو ہے وہ بتاتے ہیں کہ جو تکالیف ہم نے اٹھا لی، جو مصائب ہم نے جھیلے، ہم نہیں چاہتے کہ ہماری اولاد بھی وہ تکالیف اٹھائیں، ہماری اولاد بھی وہ مصائب جھیلیں، وہ پریشانیاں اٹھائیں۔ اس لیے انہوں نے کیا کیا کہ اولاد کو دوسری فیلڈ میں ڈال دیا، باپ مفتی ہے، عالم ہے، حافظ ہے، اولاد کچھ اور ہے، چراغ کے نیچے اندھیرا، جیسے کہاوت ہے نا کہ چراغ تلے اندھیرا۔ باپ اپنے وقت کا بہترین مصنف بھی ہے، مقرر بھی ہے، سب ہے، بیٹا کیا ہے؟ فاسق معلل ہے، داڑھی کٹا کر پینٹ شرٹ پہن کر گھوم رہا، نمازوں سے کوئی لگاؤ نہیں ہے، شریعت پر عمل پیرا نہیں ہے، چراغ تلے اندھیرا۔ یہ کیفیت ہمیں نظر آتی ہے، آپ نے بھی دیکھا ہوگا، کہیں ایک پیڑھی تک علم محدود ہے، کہیں دو پیڑھیوں میں ہے، کہیں تین پیڑھیوں میں ہے، بس دی اینڈ، ختم۔ اور لوگ وجہ کیا بتاتے ہیں؟ ہم نہیں چاہتے کہ جو تکالیف ہم نے اٹھائی ہے وہ ہماری اولاد بھی اٹھائے۔ تکالیف سے مراد کہ جس قدر دشوار کن ایک عالم کی زندگی ہوتی ہے، جو مسائل ہیں امامت کے، درس و تدریس کے، اور اس میں پھر جو پریشانیاں ہیں وہ ہم نے اٹھا لیا، ہماری اولاد نہ اٹھائے، اس لیے ڈال دیا کہیں اور لے جا کر۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو سوچ ہے، یہ جو نظریہ ہے، یہ باطل ہے، فضول ہے، غلط۔ یہ سوچ ہی غلط ہے۔ کسی کی اگر یہ سوچ ہو کہ دین کے راستے میں تکالیف ہیں اور ہم نہیں چاہتے کہ اولاد وہ تکالیف اٹھائے، تو سوچ ہی باطل ہے، سوچ ہی غلط ہے۔ یاد رکھیں، جو اہل علم ہے والذین اوتوا العلم درجات، رب فرماتا ہے کہ ہم نے اہل علم کے درجات کو بلند فرما دیا ہے، اہل علم کے درجات کو بلند فرمایا ہے۔ اور مولائے کائنات رضی اللہ تعالی عنہ جو باب علم ہے، وہ تو 7 طریقے سے علم کو دولت پر فضیلت دیتے ہیں۔ مولائے کائنات کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم فرماتے ہیں کہ علم جو ہے 7 وجوہات سے بہتر ہے دولت سے، اور 7 جو پھر آپ نے وجوہات بتائی، ہر ایک اپنی جگہ پر بے مثال ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ دولت جہاں خرچ کرنے سے گھٹتی ہے، علم خرچ کرنے سے بڑھتا ہے۔ ہاں، پھر آپ فرماتے ہیں دولت کی حفاظت آپ کو کرنی پڑتی ہے، علم آپ کی حفاظت کرتا ہے۔ دولت ایک وقت کے
پھر دولت ختم ہوئی، عزت بھی ختم، رشتہ داریاں ختم، تعلقات ختم. ہوتا ہے نا، رشتہ داروں میں ایک آدھ غریب ہے تو کوئی دیکھتا بھی نہیں اس کی طرف. شادی بیاہ ہے، اگر چھوڑو موت میت بھی ہو جائے تو چلو منہ دکھانے کے لیے چلے جاتے ہیں، اور پیسے والا ہے تو پورا گاؤں جو ہے جھکا جا رہا ہے. نہیں بھی بلایا تو بھی چلے جا رہے ہیں. شیخ جی آپ بھول گئے تھے، ہماری طرف سے جو ہے لیجئے یہ گلدستہ قبول کیجئے. ہوتا ہے نا، دولت ختم تو عزت بھی ختم. مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم فرماتے ہیں جن لوگوں کی عزت دولت کی وجہ سے ہوتی ہے، دولت ختم ہوئی، عزت بھی ختم ہو گئی، علم کبھی ختم نہیں ہوتا، بڑھتا جاتا ہے وقت کے ساتھ. اور جیسے جیسے علم بڑھتا جاتا ہے، وقت گزرتا جاتا ہے، اللہ رب العزت علم پر اگر بندہ عامل بھی ہو تو پھر درجات کو بلند فرماتا جاتا ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف رب نے وہی فرمائی تھی کہ آپ علم اور سلطنت میں سے کسی ایک کو قبول کریں. حضرت سلیمان علیہ السلام نے علم کو قبول فرمایا، اللہ نے سلطنت بھی عطا فرما دی. تو یہ سوچ ہی باطل ہے ان علماء کرام کی جو یہ کہتے ہیں کہ ہم نے تکالیف اٹھا لی، ہم نہیں چاہتے ہماری اولاد بھی تکالیف اٹھائے. جس کے سینے میں قرآن ہو وہ کبھی غریب ہو سکتا ہے؟ ہاں، جس کے سینے میں قرآن ہو وہ کبھی غریب ہو سکتا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا، ایک صحابی آئے تھے بارگاہ رسالت میں، یا رسول اللہ کچھ عطا کر دے، غریب ہوں. کہا قرآن یاد ہے؟ کہا پورا تو نہیں، سورہ اخلاص یاد ہے. فرمایا جس کے سینے میں سورہ اخلاص ہو وہ غریب کب ہو سکتا ہے؟ ہاں. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، آپ سے کہا گیا کہ آپ کے بعد آپ کی بچیوں کا کیا ہوگا، ہم وظیفہ مقرر کر دیتے ہیں. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں مجھے ضرورت نہیں ہے، میں نے اپنی بچیوں کو سورہ واقعہ سکھا دی ہے. 27ویں پارے میں سورہ رحمان کے بعد کہا سورہ واقعہ سکھا دی ہے. ایک وظیفہ بھی سن لو، آپ بھی سن لو تقریر کے ساتھ ساتھ. جس گھر میں روزانہ سورہ واقعہ پڑھی جائے، رات میں جس بھی گھر میں پڑھی جائے سورہ واقعہ، جو لوگ پریشان ہیں رزق کی تنگی سے، محتاجی سے، فکر و فاقہ سے، کاروبار ٹھپ پڑ گیا ہے، روزگار نہیں چل رہا ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں جس گھر میں روزانہ سورہ واقعہ کی تلاوت کی جائے اللہ محتاجی کو دور فرما دیتا ہے، برکتوں کا نزول ہوتا ہے، خیر نازل ہوتی ہے، شر ختم ہو جاتا ہے جس گھر میں سورہ واقعہ پڑھی جائے. تو جو لوگ کہتے ہیں کہ اس فیلڈ میں تکلیف ہے، ہم بھی چاہتے ہماری تکلیف ہے، تو عزت بھی تو ہے. ہاں، عزت بھی تو ہے، وقار بھی تو ہے. ہاں، 2-4 لوگ اگر ناپسند کرتے ہو تو ہزاروں پسند بھی تو کرتے ہیں. ہاں، 2-4 اگر، اور دیکھیے ایک شاعر کہتا ہے کہ اگر پتھر کھانے کا شوق ہے یا اگر پھلدار بننے کا شوق ہے تو پتھر کھانے کا بھی جذبہ رکھو. ہاں، پھلدار بننے کا اگر شوق ہے تو پتھر کھانے کا بھی حوصلہ رکھو، اور اگر پتھر کھانے کا حوصلہ نہیں تو بغیر پھل کے رہو. نہیں سمجھے جملہ؟ کہ اگر پتھر کھانے کا حوصلہ نہیں تو بغیر پھل کے رہو، اس لیے کہ دنیا پتھر ہی پھلدار درختوں پر مارتی ہے. نہیں سمجھے؟ ہاں، دنیا پتھر ہی پھلدار درختوں پر مارتی ہے، لوگ پتھر ہی آم کے پیڑ پر مارتے ہیں. ہاں، املی کے پیڑ پر مارتے ہیں. کبھی دیکھا کہ ببول کے پیڑ پر بھی لوگ پتھر مار رہے ہیں؟ دیکھا ہے کبھی؟ ہاں، اگر پھلدار یا ثمردار بننے کا شوق ہے تو پتھر کھانے کا حوصلہ بھی رکھو، اور اگر پتھر کھانے کی ہمت نہیں تو بغیر پھل کے رہو. بغیر کہ یہی سوچ جو ہے کیا ہوتا ہے پھر نسلوں میں جہالت دوڑتی ہے، نسلوں میں جہالت دوڑتی ہے. لوگ سوچتے ہیں بیٹے کو حافظ بنا دیا، کیا کمائے گا اور کیا کھائے گا اور کیا کھلائے گا. عالم بنا دیا، کیا کمائے گا، کیا کھائے گا، کیا کھلائے گا. اللہ کا شکر ہے، اللہ رب العزت کا احسان ہے، بڑا اچھا اللہ کھلاتا ہے، بڑا اچھا اللہ پلاتا ہے، عزت بھی عطا فرماتا ہے. ہاں، بہت اچھا اللہ رب العزت کھلاتا پلاتا ہے، لوگوں کے دلوں میں ہمدردی پیدا کرتا ہے، محبت پیدا کرتا ہے. جو اچھوں کو نصیب نہیں ہوتا وہ اللہ عطا فرماتا ہے. سرکار غوث
غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بادشاہوں سے زیادہ قیمتی لباس پہنتے تھے، بادشاہوں سے زیادہ قیمتی لباس پہنتے تھے، اسی لیے تو چور پیچھے ہو جاتا ہے۔ قیمتی لباس جب دیکھا بدن پر، جب دیکھا کہ بے انتہا قیمتی ہے تو سوچتا ہے چلو اسی کو بیچ کر کئی ہفتوں کا گزارا ہو جائے گا۔ ہاں، اور سرکار غوث پاک کی عادت کریمہ بھی یہ تھی کہ جو پہن لیتے تھے پھر اس کو صدقہ کر دیتے تھے۔ لہذا یہ جو سوچ ہے اس کو ذہن و دماغ سے نکالیں، کیا کھائے گا اور کیا کمائے گا اور کیا کھلائے گا؟ اللہ رب العزت ہی سبھی کو رزق عطا فرماتا ہے۔ کیا صرف جاہلوں کو عطا فرماتا ہے؟ عالموں کو نہیں دیتا ہے اور لوگوں سے زیادہ عطا فرماتا ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس سوچ کی وجہ سے علم کہیں ایک پیڑھی میں ہے، باپ دادا عالم تھے، پھر ختم ہو گیا سلسلہ، کہیں 2 پیڑھیوں میں ہے، کہیں 3 پیڑھی میں ختم ہو گئے۔ امام اہل سنت، بھارت میں کچھ خاندان ایسے ہیں، کچھ گھرانے ایسے ہیں جہاں صدیاں بیت گئی، علم ختم نہیں ہوا، اور ان گھرانوں میں سے ایک گھرانہ امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ہے۔ آپ ذرا سیرت کا مطالعہ تو کریں، اٹھا کر تو دیکھیں آپ کی سیرت طیبہ، حیات اعلیٰ حضرت پڑھے، ملک العلماء حضرت علامہ ظفر الدین بہاری نے لکھی ہے، حیات اعلیٰ حضرت پڑھے، انگلش میں بھی ہے، ہندی میں بھی ہے، گجراتی میں بھی ہے، اردو میں بھی ہے، کئی زبانوں میں ہے۔ حیات اعلیٰ حضرت کا مطالعہ کریں، آپ پائیں گے کہ علم جو ہے آپ کی کئی پیڑھیوں میں ہے۔ باپ بھی جو ہے رئیس علماء حضرت علامہ نقی علی خان، دادا جو ہے حضرت علامہ رضا علی خان، پر دادا جو ہے حضرت علامہ حافظ کاظم علی خان، بیٹے جو ہے کوئی حجت الاسلام ہے تو کوئی مفتی اعظم عالم اسلام، ہاں کوئی حجت الاسلام ہے تو کوئی مفتی اعظم عالم اسلام علامہ مصطفیٰ رضا خان ہے، اور پوتھوں اور لباسوں میں ہمیں تاج الشریعہ جیسی اکبری شخصیت نظر آتی ہے۔ دنیا جن کے علم کا لوہا مانتی ہے، کسی پیر کے 10 20 25 50 مرید ہوتے ہیں، کسی کے سینکڑوں، کسی کے ہزار۔ تاج الشریعہ کی وہ ذات ہے کہ لاکھوں تو صرف مفتیان کرام جو ہے آپ کے مرید، لاکھوں تو علماء کرام مرید ہے، حفاظ کرام مرید ہے، دنیا بھر میں کروڑوں کی تعداد میں آپ کے مریدین پائے جاتے ہیں۔ اور پھر آپ کے بیٹوں کو بھی دیکھ لیں، علم جو ہے ایک پیڑھی میں نہیں کئی پیڑھیوں میں لگاتار جو ہے وہ آگے بڑھ رہا ہے۔ والدین اگر باعمل ہو، با کردار ہو، با اخلاق ہو، اچھی سیرت و کردار کے مالک ہو تو اللہ رب العزت خاندان میں پھر علماء پیدا کرتا ہے، محدثین پیدا کرتا ہے، مفسرین پیدا کرتا ہے، اولیاء کاملین پیدا کرتا ہے۔ درود پاک پڑھے محبت کے ساتھ۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم۔ امام اہل سنت رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات، اللہ رب العزت کا احسان امت مسلمہ پر، بر صغیر ہند و پاک کے مسلمانوں کے لیے امام اہل سنت کی ذات اللہ رب العزت کا احسان، بلکہ علماء آپ کو اللہ رب العزت کی دین ہی رہی، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے معجزات میں سے ایک معجزہ کہتے ہیں، معجزۃ من معجزات رسول اللہ، اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے معجزات میں سے معجزہ جو ہے امام اہل سنت، اور سرکار غوث اعظم کی کرامتوں میں سے ایک کرامت کا نام امام اہل سنت ہے۔ تاریخی نام المختار، جد امجد آپ کے دادا مولانا رضا علی خان اور احمد رضا جو نام تھا انہوں نے ہی رکھا، دادا نے رکھا۔ القابات جو ہیں آپ کے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت، مجدد اسلام، شیخ الاسلام، حاوی سنت، ماہی بدعت وغیرہ۔ آپ کا سلسلہ نسب جو ہے امام احمد رضا خان، والد کا نام مولانا نقی علی خان، دادا کا نام رضا علی خان، پھر جو ہے آگے بڑھ کر حافظ کاظم علی خان، پھر معظم علی خان، پھر بن محمد سعادت یار خان، بن محمد سعید اللہ خان، یہ تمام جو ہیں افغانستان کے پٹھان قبیلے سے تعلق۔
آگے بڑھ کر جو ہے آپ کا سلسلہ نسب جو ہے علماء لکھتے ہیں کہ صحابہ تک پہنچتا ہے، ایک صحابی تک پہنچتا ہے۔ افغانستان سے جو ہے مغلیہ سلطنت میں، مغلیہ دور حکومت میں آپ کے آبا و اجداد جو تھے ان کو بڑے بڑے عہدوں پر فائز تھے، اور پھر افغانستان سے ہوتے ہوئے آپ کا جو خاندان تھا وہ بھارت پہنچا، اور بھارت میں بریلی میں آپ آ کر آپ کا خاندان جو ہے وہ قیام پذیر ہوا۔ تاریخ ولادت 10 شوال المکرم 1272 ہجری، 14 جون 1856 آپ کی تاریخ ولادت ہے۔ بوقت ظہر کی نماز کے وقت محلہ جسولی بریلی شریف انڈیا میں آپ کی ولادت باسعادت ہوئی۔ اور علم العادات پر اللہ رب العزت نے وہ کمال، وہ عبور، وہ دسترس، وہ فہم، وہ فراست، وہ سمجھ عطا فرمائی کہ قرآن مجید برہان رشید کی ایک آیت کریمہ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وأیدہم بروح منہ، یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں پر اللہ نے ایمان کو نقش فرما دیا ہے۔ قرآن کی اس آیت کا ترجمہ بنتا ہے، تو اس کے جو عادات نکلتے ہیں علم العادات کے اعتبار سے وہ بنتے ہیں 1856، وہ بنتے ہیں 1856۔ اور امام اہل سنت سیدی سرکار اعلیٰ حضرت قرآن پاک کی اسی آیت کریمہ سے استدلال فرماتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ میرا تاریخ ولادت اگر دیکھنا ہے تو قرآن کی اسی آیت کا مطالعہ کر لیں۔ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وأیدہم بروح منہ۔ اور پھر وہ فہم و فراست اللہ رب العزت نے عطا فرمایا۔ وقت کی قلت دامنگیر ہے، 4 سال 4 مہینے 4 دن کی عمر شریف میں جو ہے آپ کی بسم اللہ خوانی ہوئی، اور بسم اللہ خوانی جب ہوئی تو اس وقت جو ہے آپ کے والد بھی موجود تھے، آپ کے دادا حضرت علامہ رضا علی خان بھی موجود تھے، اور پیدائشی کرامت دیکھیں کہ استاد پڑھانا شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کے بعد الف با تا سا جیم ہا خا دال زال حروف مفرد جو ہے وہ 29 جو حروف الف سے یا تک وہ پڑھاتے ہیں، بیچ میں لام بھی آ جاتا ہے، اور پھر لاسٹ میں جا کر لام ڈبل آتا ہے، لام الف۔ آپ نے اگر پڑھا ہو قاعدوں میں تو دیکھا ہوگا کہ لام ڈبل آتا ہے، تو وہاں 4 سال کی صرف عمر شریف ہے، بسم اللہ خوانی ابھی ہوئی ہے، اور استاد جب پڑھاتے ہیں لام الف تو وہاں اعتراض کرتے ہیں کہ لام تو پہلے بھی پڑھ لیا تھا، ڈبل کیوں آیا ہے، ڈبل کیوں آیا ہے؟ تو استاد جو ہے وہ دادا کی طرف دیکھتے ہیں امام اہل سنت کے کہ ابھی یہ جو عمر ہے جبکہ بچے بولنا تک نہیں جانتے، پیدائش سے پہلے ہی جس طرح اور دیگر اولیاء کرام کے تعلق سے ہمیں بشارتیں اور خوشخبریاں صوفیاء کی طرف سے ملتی ہے، ویسی ہی خوشخبریاں جو ہے پیدائش کے پہلے ہی آپ کے والدین کو دی جاتی ہے، آپ کے دادا کو دی جاتی ہے۔ 4 سال کی عمر میں وہ اعتراض جو ہے استاد پر کرتے ہیں لام تو پہلے پڑھ لیا تھا، ڈبل سے کیوں آیا ہے؟ تو استاد بتاتے ہیں لام مفرد جو ہے وہ اکیلا لکھا نہیں جاتا، یا الف کی بات کرتے ہیں کہ الف جو شروع میں آپ نے پڑھا تھا الف با تا سا، اصل میں وہ الف نہیں حمزہ تھا، اصل میں وہ الف نہیں حمزہ تھا۔ آپ جب پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین تو آپ دیکھتے ہیں کہ شروع میں الف لکھا ہوا ہے، آپ اس کو الف سمجھتے ہیں، جبکہ قرأت کے مطابق وہ الف نہیں حمزہ ہے، حمزہ وصلی اس کو کہتے ہیں۔ جب بسم اللہ سے آپ ملا کر پڑھیں گے نا وصل کر کے تو وہ گر جاتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین، گر گیا الف، تو وہ الف نہیں اصل میں حمزہ ہے۔ اصل الف کیا ہوتا ہے؟ جو کسی حرف کے بعد آتا ہے، جیسے ہوتا ہے با الف زبر با، تا الف زبر تا، سا الف زبر سا، تو وہ جو الف ہے وہ اصل الف ہوتا ہے، شروع میں جو آئے وہ الف نہیں حمزہ ہوتا ہے۔ تو وہی اعتراض جو ہے آپ کرتے ہیں کہ یہ لام کے ساتھ میں الف ڈبل کیوں آیا، الف پہلے بھی آ گیا، لام بھی آ گیا پہلے، پھر یہ دونوں ڈبل سے کیوں آئے ہیں؟ تو استاد بتاتے بیٹا وہ جو آپ نے شروع میں الف پڑھا تھا وہ الف نہیں حمزہ تھا، اصل الف یہ ہے۔ تو پھر دوسرا اعتراض کرتے ہیں آپ کہ اگر اصل الف یہ ہے تو با کے ساتھ جوڑ دیتے نا، الف کے بعد با وہاں کر دیتے، با الف تا کے ساتھ جوڑ دیتے، سا کے ساتھ جوڑ دیتے، جیم کے ساتھ جوڑ دیتے، کسی بھی حرف کے ساتھ۔ یہ اتنی دور لا کر لام کے ساتھ کیوں جوڑا ہے؟ اتنی دور لا کر لام کے ساتھ کیوں لکھا ہے؟ اللہ اللہ،
یہ جو فہم ہوتی ہے نا، یہ فراس، یہ من جانب اللہ ہوتی ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ دادا سمجھ گئے کہ بچہ جو ہے وہ استاد کے جواب سے مطمئن نہیں ہوا ہے، سینے سے لگاتے ہیں اٹھا کر، اور سینے سے لگا کر پھر وہ ہوتا ہے کہ ایک علم سینے سے سینے میں منتقل کیا جاتا ہے، پڑھایا نہیں جاتا اسکولوں میں، کالجوں میں، مدارس میں، سینے سے ڈائریکٹ پلایا جاتا ہے یا نگاہوں سے پلایا جاتا ہے، جیسا کہ سرکار غوث پاک چور آیا تھا ولی بنا کر بھیج دیا۔ اور یہ جو بات ہے یہ عشاق سمجھ سکتے ہیں، محبین سمجھ سکتے ہیں، جن کو اعتراف کرنا ہے ان کے بھیجے میں یہ بات نہیں آنے والی۔ تو یہ خوبی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سمجھ بچپن ہی سے آپ کو عطا فرمائی تھی۔ بقیہ جو آپ کو اعلیٰ حضرت دنیا نے کیوں مانا، آپ کا علمی وقار کیا ہے، اور امام احمد رضا بحیثیت سائنسداں، امام احمد رضا بحیثیت مجتہد، امام احمد رضا بحیثیت اکنامسٹ، یہ سارے وہ مضامین ہیں جس پر آج گفتگو نہیں ہو سکی۔ اگلے ہفتے انشاءاللہ عز و جل ہم امام احمد رضا کی ذات پر ان مضامین پر گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے۔ ویسے آج 21 تاریخ ہے، 25 تاریخ کون سی دن آ رہی ہے؟ منگل کے دن 25 تاریخ آ رہی۔ 25 تاریخ کو آپ کا عرس پاک منایا جاتا ہے ٹھیک 2:38 پر۔ تو منگل کے دن آپ حضرات سے گزارش ہے کہ تشریف لائیں۔ ظہر کی نماز کے فوراً بعد مختصر آپ کی سیرت طیبہ پر گفتگو ہوگی، اور جو آپ کے وصال کا وقت ہے 2:38، ٹھیک اسی وقت پر ہم فاتحہ خوانی کے ساتھ میں دعا کریں گے انشاءاللہ عز و جل۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے رب تبارک و تعالیٰ اپنے برگزیدہ بندوں کے صدقے ہم تمام کے ایمان و اعمال و عقیدے کی حفاظت عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی المرسلین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔ اس ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے، ہو سکتا ہے آپ کے ایک شیئر سے یہ بات کسی کے دل میں اتر جائے۔